الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اور 59، 58 تے 59، یہ دو آیتیں جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ ان آیتوں کے حوالے سے جو ہمارا درس ہے، وہ درس ان آیتوں کے خاص حوالے سے وہ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا۔ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اس درس کے لیے ایک تمہید ہے۔ اگر ہم سب کو اکٹھا کرتے تو وہ پھر لمبا ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آج ہمارا درس ہے، یہ درس نمبر 11 بنتا ہے، تو اس میں ہم تمہید اس کی جو ہے نا وہ مکمل کر لیتے ہیں، اور اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ، کیونکہ وہ تمہید ہمارے سامنے ہوگی تو پھر وہ درس ہمیں سمجھ آئے گا۔ کیونکہ ان آیات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات میں، یہ دو آیات جو ہیں، ان میں مستقبل میں جدید اسلامی ریاست جو قائم ہونے والی ہے انشاءاللہ، جس کے بارے میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہدایات ان دو آیات میں کافی و شافی ہدایات موجود ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارا اس درس کا جو موضوع ہے نا، وہ موضوع ہے مستقبل کی خلافت اور فکر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم۔ یعنی یہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ریاست قائم ہونی چاہیے، ایک سلطنت قائم ہونی چاہیے، خلافت قائم ہونی چاہیے۔ تو یہ مستقبل کی جو خلافت ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی کہ وہ ریاست کس طرح کی ہوگی، سمجھے؟ تو اس حوالے سے ذرا ہمیں گفتگو تھوڑی لمبی کرنی ہوگی،
یہ سمجھ لیں جی کہ اللہ تعالی کی طرف سے نبیوں کو بھی مبعوث کیا گیا اور رسولوں کو، نبی اور رسول یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی، اس جد و جہد کے نتیجے میں پھر زمین کے اوپر ایک حکومت قائم ہوئی، عرب کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت کے یا اس سلطنت کے پہلے حکمران کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا، غیر مشروط اطاعت ہے، آتی اللہ و آتی الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب دور شروع ہوا ہے خلفاء راشدین کا، جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ خلفاء راشدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ نہیں ہیں، لہذا ان سے سوال جواب کی گنجائش ہے۔ پہلے خلیفہ جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو کیا کرو؟ مجھے سیدھا کر دو۔ اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کہا نا، کیونکہ وہ ٹیڑھا نہیں چل سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں سیدھا چلوں تو میرے ساتھ چلو۔ اسی طرح پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ چادروں کا حساب بھی لیتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے نبی کے اندر اور خلیفہ کے اندر۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا ہے کس طرح خلیفہ بنے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلسل 3 دن تک مشاورت ہوئی تھی، 3 دن مشاورت ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ نامزد ہونے کے بعد پھر آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اس وقت تک تدفین نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک خلیفہ آپ کے بعد جو حکمران ہے اس کا تعین نہیں ہو گیا۔ آپ ذرا غور کریں، 3 دن لگے مشاورت میں، حالانکہ اس وقت جس نے خلیفہ بننا ہے وہ بھی معمولی آدمی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کے لیے رائے دینی ہے وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہے نا، صحابہ ہیں، سمجھے نا؟ صحابہ ہیں، پھر بھی اتنی اس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہوئی ہے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے آپ نے محسوس کیا تو اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا، لہذا وہاں تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کی ہوگی تو کی ہوگی، ورنہ انہوں نے نامزد کر دیا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی کو یہ کہا کہ میرے بعد اپنے میں سے خلیفہ کا انتخاب کر لینا، اور وہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ فوراً ہی انہوں نے کر لیا ہو، بلکہ اس میں بھی کافی دن لگے، 3-4 دن تو کم از کم لگے اس کے لیے بھی۔ بہرحال اس کمیٹی میں
آخر پہ دو بندے رہ گئے تھے، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پہلے نمبر پر عثمان تھے، لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بن گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو جو دوسرے نمبر پر تھے پھر وہ خلیفہ بن گئے. وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو دور ہے اس کو کہتے ہیں دور خلافت راشدہ. اس میں نوٹ کر لیں کہ جنہوں نے خلیفہ کو منتخب کرنا ہے وہ بھی صحابہ ہی ہیں، اور جس نے منتخب ہونا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی ہے. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے اختیارات کس کے پاس ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. کوئی ادارے تھے اس وقت؟ ادارے نہیں تھے. سارے اختیارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. جس طرح آج آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خارجہ امور ہیں، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ محکمہ پولیس کا ہے، اور یہ جو ہے وہ محکمہ فوج ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے تھے؟ حکمران بھی ہیں، فوج کے سپہ سالار بھی ہیں، بڑی عدالت کے جج بھی، چیف جسٹس ہے وہ بھی ہیں، اور خارجہ امور، داخلہ امور سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طرح سمجھ لیں بعد میں خلفاء راشدین کے پاس بھی اسی طرح ہی ہوتے تھے. سمجھ آ رہی نا بات؟ ادارے نہیں ہوتے تھے، اسی طرح ہی ہوتے تھے. البتہ جو خلفاء راشدین تھے وہ بھی اس بات کے پابند تھے کہ سب سے اوپر اللہ اور اس کا رسول ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے تجاوز نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے، اور اگر کریں تو پھر کوئی ہمیں آ کر پوچھ سکتا ہے. وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدھا چلوں تو میرے ساتھ دو، ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو. بہرحال مجموعی طور پر اداروں کے بغیر حکومت چلائی ہے خلفاء راشدین نے. بعد میں تھوڑے بہت اگر کوئی بنے ہیں تو لیکن وہ آج کے اداروں پر انہیں قیاس نہ کریں. یہ اداروں کے بغیر جو حکومت چلی ہے نا، یہ اس میں دو چیزوں کی اہمیت حاصل ہے. ایک، حکومت کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور اگرچہ حکومت بعد میں ذرا پھیل بھی گئی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لیکن خلیفہ کو جو لوگ مشورے دیتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ہوتے تھے. مدینے میں خلیفہ تو مدینے میں ہوتا تھا نا. تو دونوں طرف آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، لہذا دونوں طرف تقوی موجود ہے. تو بغیر ہی اداروں کے جو ہے وہ بہت اچھی حکومت چل گئی. اچھا، اب ایک بات اور یہاں سمجھ لیں کہ یہ ان کو خلیفہ راشد کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفہ راشد اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں یہ آ گیا کہ اولئک ھم الراشدون. ٹھیک ہے. دوسرا، احادیث میں بھی آ گیا. ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کا آ گیا نا، تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے خلیفہ راشد.
اور بھی اس سے متعلق حدیثیں ہیں، لیکن پھر ہماری بات جو ہے نا وہ یہ پھیل جائے گی۔ اچھا جی، خلفاء راشدین کے بعد اسی طرح حکومت آگے چلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اموی خاندان ہے۔ اب یہاں کیا فرق پڑا کہ حکومت کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہو رہا، بلکہ سلسلہ اس طریقے سے آگے چل رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، اگر کوئی مشورہ ہے تو وہ بھی اپنے خاندان کا، یعنی عام مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ اس کو کہتے ہیں اموی خلافت، اور اس کے بعد پھر دور آیا ہے عباسی خلافت کا، اور پھر آیا ہے سلطنت عثمانیہ، عثمانی خلافت کا۔ یہ جو حکومت شروع ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو پتہ ہے یہ کب تک چلی ہے؟ 1924 تک۔ 1924، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلی صدی میں 1924 تک چلی ہے۔ 1924 میں یہ ختم ہوئی ہے، اور ختم کس طرح ہوئی ہے؟ انگریز آئے نا، ہمارے اوپر بھی تو سب پر بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس طرح ہوا کہ کسی جگہ انگریز آ گئے، اور کسی جگہ فرانسیسی آ گئے، اور کسی جگہ ولندیزی آ گئے، اور پوری دنیا میں مسلمان حکومت سے محروم ہو گئے، غلامی چلی گئی تو ان کی حکومت بھی گئی۔ اچھا، جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر آپ کے بعد یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی حکومت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1924 تک حکومت کا تسلسل رہا، ریاست کا تسلسل رہا، لیکن کوئی بھی خلیفہ راشد نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آپ یہ بھی سمجھ لیں ایک اہم بات، ایک صحابی بھی ہیں جنہوں نے 20 سال پوری امت مسلمہ پر حکومت کی ہے، لیکن وہ خلیفہ راشد کے ٹائٹل ان کو نہیں دیا جاتا۔ پتہ کون ہے وہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ انہوں نے کتنی دیر حکومت کی ہے؟ پورے 20 سال حکومت انہوں نے کی ہے، لیکن صحابی ہونے کے باوجود ان کو وہ ٹائٹل نہیں مل سکا کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، یا ان کی سلطنت یا حکومت جو ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، میں نے اس میں کچھ باتیں آپ کو جو ہے وہ سمجھانی ہے، کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ جس کو مرضی خلیفہ راشد کہہ دیں اور جس کو مرضی کہہ دیں یہ خلافت راشدہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کو آپ دل کرے کہہ دیں کہ یہ خلیفہ راشد ہے، اور جس کو مرضی کہہ دیں کہ یہ خلافت راشدہ، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ کب کتنی صدیوں تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے، لیکن کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے، اور کوئی سلطنت خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ جس وقت مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر مسلمان غلامی میں چلے گئے، اور پھر غلامی ایک وقت تک کاٹنے کے بعد اب مسلمانوں نے آزادی کی حاصل کرنے کی کوشش کی، آزادی کی تحریکیں شروع کی۔ اچھا، پہلے جو ہے وہ ان تحریکوں کو چلانے والے زیادہ لوگ کون تھے؟ علماء لوگ تھے۔ آزادی کی تحریکوں کے لیے علماء لوگ تھے۔
मसलन आप पूरी दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ हिंदुस्तान पे फोकस करें। उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी की बड़ी तहरीक चलाई है, लेकिन उलमा जो है ना, उनका नजरिया क्या था? दो चीजें हैं ना, एक है हमें आज़ादी मिल जाए, और दूसरा ये है कि आज़ादी मिलने के बाद हमने हुकूमत किस तरह की बनानी है। ये दो मसले हैं ना। तो उलमा तो आम तौर पर इस तरीके से समझते थे कि भाई अंग्रेज के आने से पहले पूरे हिंदुस्तान पर किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की। तो वो समझते थे अंग्रेज चला जाएगा तो सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत किसकी हो जाएगी? मुसलमानों की हो जाएगी। लेकिन जो जदीद दानिशवर थे, लिहाजा वो पाकिस्तान के भी मुखालिफ थे। वो कहते थे कि इतना छोटा सा पाकिस्तान नहीं हमने लेना, हमने पूरा हिंदुस्तान लेना। जो जदीद दानिशवर थे, उन्होंने ये बताया कि अब तुम्हें पूरा हिंदुस्तान नहीं मिलने वाला। वो कोई जमाना था जब, जिसे कहते हैं ना, जो वो अभी गुजर गया है, अब ये जाग गए हैं। लिहाजा उनका फिर विजन क्या था, या उनका नजरिया क्या था इस बारे में? और ये नजरिया जो है ना, वो सबसे ज्यादा खुल कर आया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया सामने आया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस बात को जानते थे कि पूरे हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत अब हमें मिलने वाली। लिहाजा उन्होंने एक तो ये नजरिया दिया कि आज़ादी की जद्दोजहद करनी चाहिए। उनकी शायरी अगर आप पढ़े ना, तो उसमें वो बड़ा जोरदार जो है ना, वो तरीके से बूस्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जब हमें आज़ादी मिल जाए या हमारे पास कोई इलाका हो, तो वहां हमने हुकूमत कैसी कायम करनी है। दो चीजें हो गई है ना, एक है आज़ादी और दूसरा क्या है? हुकूमत कैसे करनी है। अच्छा, अब ये समझ लें जी, वो जो आम तौर पर जिन्हें हम कहते हैं दीनी तबके, वो भी आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन उनके सामने बस उसी तरह की हुकूमत का तस्वर था जैसी अंग्रेजों ने छीनी थी। भाई अंग्रेजों के आने से पहले हम हुकूमत कर रहे थे, उसी तरह करते रहेंगे। या फिर यह है कि किसी आदमी या किसी भी इंसान ने इसके ऊपर गौर किया, या इन्हीं लोगों ने, उलमा ने गौर किया, तो उनके सामने क्या नक्शा आता था? खिलाफत राशिदा। जिस तरह की हुकूमत खिलाफत राशिदा के जमाने में थी, हम उसी तरह की बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो जदीद दानिशवर थे, अच्छा इसमें एक बात नोट कर लें कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले फौत हुए हैं 1938 में। उन्होंने ये दो चीजें दी हैं, एक ये है कि आजादी की जद्दोजहद करो, जिहाद करो, और दूसरा यह है कि मुल्क में इस तरह का निज़ाम होना चाहिए। उस पर मैं अभी बात करता हूं। अभी मैंने उलमा के हवाले से तो आपको कह दिया ना, आप इसको ऐसे समझ लें कि एक है रवायती फिक्र, ट्रेडिशनल फिक्र। रवायती फिक्र, रवायत को समझते हैं, जो एक रीत पड़ी हुई है, रवायत पीछे से चली आ रही है खिलाफत राशिदा। तो उनकी सोच यही थी कि आज़ादी मिल जाएगी तो चले, अगर नहीं तो खिलाफत राशिदा सही, ठीक है ना। अब ये जो जदीद दानिशवर थे, इन्होंने
انہوں نے پھر اس کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ نہ تو اب خلافت راشدہ بنے گی اور نہ ہی خلیفہ راشد کوئی بنے گا. کیا وجہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی. آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ کیوں خلیفہ راشد نہیں بنے گا. اس لیے کہ وہ ان کو ٹائٹل کون دے گا راشد کا؟ ان کو تو ٹائٹل ملا قرآن میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کی تربیت کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر بھی جو خلیفہ راشد بنے وہ آسانی کے ساتھ بن گئے. 3 دن تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشاورت ہوئی ہے، حالانکہ وہاں صحابہ تھے. کوئی اگر آپ سمجھتے کہ اس طرح بریلوی ہوتے، دیوبندی ہوتے، اہل حدیث ہوتے، شیعہ ہوتے، حنفی ہوتے، شافی ہوتے، مالکی ہوتے، تو پھر متفق ہو سکتے تھے؟ پھر تو وہاں لڑائی ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو، اور پھر ایک بات جیسے میں نے کہا کہ 20 سال ایک صحابی نے حکومت کی ہے، وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، تو پھر اور صحابی کے برابر کون سا بندہ لے کر آئے ہوئے؟ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اب کوئی خلیفہ راشد ہوگا یا خلافت راشدہ ہوگی. اب ہوگی خلافت عامہ. سمجھے نا؟ اب ہوگی خلافت عامہ یعنی عوامی خلافت. اچھا، یہ جو عوامی خلافت ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ اس کا نظام کیا ہوگا؟ یعنی ریاستی ڈھانچہ جسے آپ کہتے ہیں، کہ اس کا ریاستی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ اب ذرا آپ تصور کریں نا کہ اس وقت ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں ادارے ہیں. ایک صدر کا دفتر ہے، ایک وزیر اعظم کا دفتر ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک سینٹ ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک فوج کا ادارہ ہے. ان میں اختیارات کیا ہیں؟ تقسیم ہے. ایک ادارہ دوسرے کی حدود میں نہیں جاتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صدر زرداری ہے، اگر اس نے یہاں کوئی پلاٹ بہاول نگر کے اندر خرید لیا ہے تو اس پلاٹ اس کا انتقال اور رجسٹری کون کرے گا؟ کون سا تحصیلدار یا کون سا پٹواری؟ جو یہاں ہے. حالانکہ وہ کہے میں صدر ہوں، میں خود کر دیتا ہوں. یہ نوٹ کریں، اس کو کہتے ہیں اختیارات کی تقسیم. اچھا، حکومت نے سکول بنا دیے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی اس ادارے کی ڈگری قابل قبول ہے، آپ اس سے زیادہ تعلیم دے دیں تو پھر آپ کی ڈگری، یا صدر لکھ کر دے دے کہ جی میں اس کو میٹرک پاس سمجھتا ہوں، اس کو میٹرک پاس سمجھا جائے، کوئی سمجھے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے، صدر زرداری کی چوری ہو جائے، تو کیا وہ اپنے خود ہی پرچہ کاٹ دے گا یا خود ہی بندے کو پکڑ کر جو ہے وہ جیل بھیج دے گا؟ یا جج کی چوری ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی بندہ پکڑے گا؟ یہ ہے آج کے دور کے اندر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کرافٹ، ریاست کو چلانے والی مشینری. اس کو مشینری بھی کہا ہے، یہ ہے جس سے چلتا ہے. اس میں کیا چیز ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں، لہذا ایک ادارہ یا ایک فرد جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا. ابھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی پارلیمنٹ کچھ کہتی ہے تو عدالت آگے آ جاتی ہے.
ٹھیک ہے، زرداری کچھ کرنا چاہے تو دوسرے ادارے پارلیمنٹ آ سکتی ہے آگے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کا فوج کا جرنیل بھی فوجی جرنیل بھی چاہے نا کہ میں یہ پاکستان کسی کو لکھ کر دے دوں تو نہیں دے سکتا. دوسرے ادارے ایجنسیاں وہ اس کے انڈر نہیں ہیں. یہ ہے موجودہ دور کا. یہ سیٹ اپ جو تھا وہ اس دور میں خلفاء راشدین کے دور میں موجود نہیں تھا. اسی طریقے سے احتساب کا ادارہ. اب آپ غور کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میرے ساتھ چلو، اور اگر میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو. تو وہاں سے کوئی 5,000 آدمی اٹھ کر آ جاتا کہ ہم تو آپ کو سیدھا کرنے آئے کیونکہ آپ ٹیڑھے ہیں. تو یہ اس کا فیصلہ کون کرتا؟ کوئی ادارہ موجود نہیں تھا نا. یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ وہ سامنے صحابہ ہی تھے. ورنہ آپ بعد میں دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی ہوا نا کہ وہ بلوائی جو آئے ہیں وہ الزام غلط تھے الزام، لیکن وہ الزام تو لگا رہے تھے نا. تو آج کیا ہے، آپ کو زرداری کے اوپر الزام لگانا ہے تو آپ عدالت چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، ادارہ موجود ہے نا تو آپ وہاں چلے جائیں. اچھا، اس حوالے سے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، یہ کچھ باتیں ہیں ایک دفعہ سننے کے بعد سمجھ نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بار بار غور کرنے سے، بار بار سننے سے سمجھ آتی ہیں. علامہ اقبال کہتے تھے کہ اب قانون سازی وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگی. جو لفظ ہے نا اسلام کے اندر قانون سازی کے لیے، وہ کیا لفظ ہے بلائی پتہ ہے کسی کو؟ اجتہاد. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہ تو ویسے ہی رہنا ہے قیامت تک، لیکن اس سے آگے آپ نے بلدیہ کے لیے قانون بنانے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، بلدیہ کے لیے قانون بنانے ہیں. کوئی آپ نے ٹرانسپورٹ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اب بسوں کے لیے آپ نے ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے قانون سازی کرنی ہے. باقی کوئی زمین بیچنی خریدنی اس طرح کالونیاں بنتی ہیں، بے شمار قسم کے شعبے ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، ان کے لیے قانون سازی کرنی ہے. تو اس کے لیے کون قانون سازی کرے گا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قانون سازی اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اسلامی ریاست جو ہے اس میں اوپر ہے اللہ اور اس کے رسول، اور اس کے نیچے جتنی بھی قانون سازی ہونی ہے نا اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور وہ اجتہاد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگا. اور ایک بات اور اس حوالے سے علامہ اقبال کہتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب کے اندر ریاستی ڈھانچہ ہے، مثلا برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر ریاستی ڈھانچہ اور جو قوانین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے قرآن کے مطابق ہے. ان کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اس کا انر کور جو ہے وہ قرآنی ہے. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے، کہتا ہے. تو یہ آزادی اب سب سے زیادہ کہاں ملتی ہے؟ یورپ میں. اچھا، آپ ذرا
آج آپ کو یورپ میں ملتی ہے تو پیچھے آپ کو کہاں ملتی ہے؟ خلافت راشدہ میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک گورنر نے اپنے گھر کے سامنے دربان کھڑا کر دیا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر اس کو کوڑے لگائے اور اسے کہا کہ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے ان کو غلام سمجھ لیا۔ سمجھ گئے؟ یہ آزادی جو یورپ کے اندر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ پیچھے جاؤ تو کہاں ملتی ہے؟ وہ خلفاء راشدین کے دور میں ملتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے روزگار آپ کو کہاں ملتا ہے اس وقت دنیا میں؟ ان کے ملک میں وظیفے لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو مفت وظیفے ملتے ہیں، نوکری نہیں ہے تو وظیفہ لے لو۔ یہ وظیفے کہاں ملتے تھے؟ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتے تھے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غیر مسلموں کو بھی وظیفے ملتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ انہوں نے کہا میری ہوگی۔ اسی طریقے سے عدل آپ کو دنیا میں کہاں ملتا ہے؟ امریکہ، یورپ میں یا پاکستان میں؟ وہاں ملتا ہے۔ پھر پیچھے جا کر دیکھو کہاں ملتا ہے؟ خلفاء راشدین۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چور چھوٹ گیا عدالت میں آ کر۔ واقعے کا پتہ ہے؟ وہ تلوار کیونکہ گواہی پوری نہیں ہو سکی۔ یہ عدل ہے نا؟ بڑی ساری مثالیں ہو سکیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مساوات، اب کیا اس کی کیا مثالیں دی ہم مساوات کی کہ کیسی مساوات تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ کسی جو ہے نا قافلے والوں کو کوئی آٹا وغیرہ پہنچانا تھا، تو غلام جو ہے نا اس نے کہا میرے کندھے پہ رکھ دو۔ انہوں نے کہا آخرت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں تو ایک میل غلام اونٹ پر بیٹھتا تھا اور ایک میل جو ہے وہ عمر فاروق بیٹھتے تھے۔ اس کو مساوات کہتے ہیں نا۔ یہ آپ کو کہاں ملتی ہیں؟ پاکستان میں، مصر میں، سعودی عرب میں یا امریکہ، یورپ میں؟ وہاں ملتی ہیں۔ وہاں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسی سکول میں بے روزگار کا بچہ پڑھتا ہے اور اسی سکول میں بادشاہ کا پڑھتا ہے۔ یہ مثالیں آپ کو یہاں تو نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں، اب کس چیز کا جو ہے وہ میں ذکر کروں؟ تو علامہ اقبال یہ کہتے تھے ٹھیک ہے وہاں بے حیائی ہے، وہ سور بھی کھاتے ہیں، وہاں سود بھی ہے، لیکن جو حکومت کا نظام ایک ڈھانچہ ہے، وہ جو اس کا انر کور ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآنی ہے۔ اچھا، یہ جو دیکھو نا، میں آپ کو بتاؤں کہ پیچھے ہمیں نظر آتا ہے خلفاء راشدین کے دور میں اور آج نظر آتا ہے ان ملکوں میں۔ آپ کو پتا چلے ایک بات اور سمجھ لیں، یہ لوگ جا کر کشتیوں میں کیوں ڈوب ڈوب کر مرتے ہیں؟ پاکستان میں کیوں نہیں مرتے؟ اسی وجہ سے ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وہاں نماز نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، لیکن لوگ مسلمان ہی ہیں، عمل تو مسلمانوں والے ہیں، یہ ہیں عمل مسلمانوں والے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو انہوں نے یہ سارا جو کیا ہے نا، یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ انہوں نے عقل کو استعمال کر کے لیا ہے۔ دیکھیں
خلفاء راشدین نے کہاں سے لیا تھا؟ عقل استعمال کر کے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے لیا تھا۔ سمجھ گئے بات؟ خلفاء راشدین نے، صحابہ نے کہاں سے لیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہے۔ لیکن وہ یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے عقل استعمال کر کے، لیکن عقل استعمال کرنے میں 1400-1500 سال بعد وہاں پہنچے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ جو اجرام سماویہ ہے نا، ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ سب کے سب گھوم رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ لیکن 1400 سال پہلے یہ بات کس نے بتائی؟ قرآن نے۔ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے کوئی محنت تو نہیں کی نا، بھی گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے، بس قرآن نے کہہ دیا۔ انہوں نے محنت کر کے، اب اتنے سالوں کی محنت، سائنس کی ترقی محنت ہی ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد اب یہ ماننے لگے ہیں کہ یہ سب گھوم رہے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے ملک کو چلانے کا، جس کے نتیجے میں وہی اگر وہ صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے، قائم ہو جائے، تو وہ سارے مفادات جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دوں، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تکفو ولا تکفو بما، آیت اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، ولا تکفو ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیافوں کے اوپر نہ چلو، عقل، سمجھ، دل و دماغ اس کو استعمال کرو۔ تو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، تو انہیں ان باتوں کی سمجھ آ گئی کہ اس طریقے سے ایک اچھی سلطنت چل سکتی ہے، جس کے اندر عدل و انصاف ہو، مساوات ہو، انسانی ہمدردی ہو، لوگوں کی دیکھ بھال ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوں۔ بہرحال جو ہے نا وہ یہ علامہ اقبال کی سوچ تھی۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے اتنی جو بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کا کہنا یہ تھا کہ ملک حاصل کرو، اور وہ خلافت راشدہ کا جو نظام ہے، اس نظام کو لانے کے لیے یہ جو یورپ نے یا امریکہ نے ایک ریاستی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے نا، وہ ریاستی ڈھانچہ اپنے ہاں لاگو کر لو، اور اس میں 2 شرطیں لگا دو۔ نمبر 1 کہ کوئی قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، اور اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور حکومت کا مقصد کیا ہوگا؟ عدل و قسط کا قیام۔ اور یہ ادارے جو ہیں، ان میں اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو ختم کر دو، اور اگر کوئی ٹھیک ہے تو اس کو رہنے دو، اور اگر کوئی اور بنانا چاہتے ہو تو مشاورت سے جو ہے وہ بنا لو۔ اور یہ وہ خلافت ہوگی۔ باقی پھر یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے اس کو مشاورت کے ساتھ، یہ جو مطلب یہ ہے کہ جس طرح الیکشن ہوتے ہیں امریکہ میں، صدارتی الیکشن ہوتے ہیں دوسرے تیسرے، باقی یہ ہے کہ وہ تم شرائط لگا سکتے ہو کہ بھئی جس نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، وہ امیدوار جو ہے اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ شرائط اس کو پوری کرنی چاہیے، اور ووٹ دینے والے کو یہ شرائط پوری کرنی چاہیے۔ تو باقی یہ بہترین سسٹم ہے۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے ذہن کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ یار یہ انگریزوں کا، یہ یہودیوں کا نظام۔ تو یہ سمجھ لیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں،
کہ دیکھیں بینک کس نے بنایا ہے؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں کے دور میں بینک نہیں ہوتے تھے، یہ یہودیوں نے بنایا. اچھا، اب یہودیوں نے بنایا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنایا. اب اس بینک کو مولانا تقی عثمانی صاحب اسلامی بینک بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ علم ہے آپ کو؟ ابھی بینکوں کے ساتھ کہتے ہیں یہ اسلامی بن گیا یا نہیں بن گیا، لیکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک جہاز ہے، ہوائی جہاز. یہ ہوائی جہاز اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ اچھا، آپ کہیں کہ جی انگریزوں کا جہاز میں نے دیکھا ہے، اس میں وہ ایئر ہوسٹس پردہ نہیں کرتی، اس میں شراب ہوتی ہے، یہ تو اسلامی نہیں ہے. تو بھائی تم جہاز بنا لو یا لے لو اور اس میں پردے والی رکھ لینا اور اس میں شراب بند کر دینا، ٹھیک ہے نا، وہ اسلامی بن جائے گا. تو اگر تم یہ کہو کہ نہیں ہم نے کھوتے پر ہی سواری کرنی ہے، وہی اسلامی ہے، یہ نہیں استعمال کرنا، تو پھر تم نہیں چل سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا، اس میں بلدیہ کا محکمہ تھا، اس میں پولیس کا محکمہ تھا، اس میں وابڈا کا محکمہ تھا، اس میں تعلیم کا محکمہ تھا اور انٹیلیجنس کا محکمہ تھا. اب آپ کہیں کہ جی نہیں ہم نے وہی مدینہ بنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو وہ آج چل ہی نہیں سکتا. آج بلدیہ والے آپ اپنے شہر میں دیکھیں، آپ کے بلدیہ والے پانی بند کر دیں تو پتہ لگ جائے گا آپ کو 2 دن میں. یہ گٹر لینے باندھا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو آپ رہے نا 400 سال پرانے والے ہارون آباد میں، جس میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، گٹر لائنیں بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا کہیں. تو وہ علامہ اقبال کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سٹرکچر ہے، اسٹیٹ کرافٹ ہے، وہ بہترین ہے. بس اس کے اوپر یہ پابندی لگا دو کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، حکومت کا کام عدل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو باقی جو آدمی آپ نے وہاں لگانے ہیں، جج لگانے ہیں یا دوسرے پارلیمنٹ کے ممبر ہونے ہیں، ان کے لیے پھر اب آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جنہوں نے ان کو رائے دینی ہے، یا پھر وہ جنہوں نے امیدوار بننا ہے، ان کے لیے آپ نے شرائط رکھنی ہے. تو رکھ کر اس نظام کو چلاؤ. تو یہ خلافت راشدہ نہیں ہوگی اور خلیفہ راشد بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ خلافت عامہ ہوگی، لیکن انہی اصولوں پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیے تھے. اچھا جی، اب یہ 2 چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیں، میں بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہمیں ملک چاہیے، اور یہ کہ ملک کے اندر نظام چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خلافت راشدہ والے نظام کو اگر آپ یہاں لاگو کریں گے تو تمہارے سے ملک نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. اب ہم تو ساری چیزیں انگریزوں سے لیتے ہیں نا. ایٹم بم ہم بنایا ہوا تو یہ ہم انگریزوں کا ہی لے کر بنایا ہوا ہے نا، تو ہم اسے اسلامی بم کہہ لیتے ہیں. اگر وہ کوئی اور نام رکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کا یہ نام رکھ لیں گے، یہی بات ہے نا. اچھا جی، یہ جو سوچ تھی، فکر تھی، علامہ اقبال تو پاکستان سے پہلے ہی بننے کے فوت ہو گئے نا. انہوں نے ایک جماعت بھی بنائی تھی، اس کا نام شبان المسلمین تھا، لیکن وہ بھی نہیں چلی. بہرحال ان مقاصد کے لیے اس کے بعد پھر اسی مقصد کو لے کر چلے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں ان پر زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہی ابو الکلام آزاد بھی آئے ہیں، تھوڑے وقت انہوں نے بھی کام کیا ہے، پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لے کر اس کو جو ہے وہ چلے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ جماعت اسلامی الیکشن میں چلی گئی، اور جو آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان کو اختلاف ہوا
یہ علیحدہ ہو گیا جماعت اسلامی سے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب نے جدوجہد شروع کی، اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے وہی پروگرام تھا جو علامہ اقبال کا تھا، پھر وہ مودودی صاحب جو ہے وہ اس کو لے کر چلتے رہے، اور پھر اب اس کو لے کر کون چلے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کہ جی اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے اور اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، نظام خلافت ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑا زور دے کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اب نہ تو کوئی خلیفہ راشد آئے گا، نہ خلافت راشدہ آئے گی۔ میں اپنی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ نہ خلیفہ راشد آئے گا، نہ خلافت راشدہ آئے گی۔ البتہ خلافت کا نظام قائم ہوگا، پوری زمین کے اوپر قائم ہوگا، لیکن وہ خلافت عامہ جو ہے وہ جدید اسلامی ریاست ہوگی، وہ جدید اسلامی ریاست ہوگی۔ اور وہ واضح طور پر یہ بات کہتے تھے، سمجھ لیں، وہ یہ بات اعلانیہ بڑے دو ٹوک کہا کرتے تھے کہ نہ تو ایرانی ماڈل جو ہے نا، ایران کے اندر بھی وہ خمینی نے انقلاب لایا تھا نا، تو ایک ماڈل اس نے بھی وہاں متعارف کروایا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ ماڈل بھی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور طالبان والا ماڈل بھی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مذہبی قسم کا جو ہے نا وہ ماڈل ہے، اور جو ریاست پوری زمین کے اوپر جس نے قائم ہونا ہے اس میں بڑی وسعت چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسی مطلب یہ ہے کہ تنگ نظر قسم کی ریاست نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور طرح کی ریاست ہوگی، اور وہ اس کا وہ نقشہ جو ہے وہ دیتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرماتے تھے، ویسے ذکر تو پہلے بھی آ گیا لیکن وہ علامہ اقبال کے ساتھ آ گیا، لیکن ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی بات۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ آج اگر امریکی دستور جو ہے اس میں ایک شک یہ داخل کر دو کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، اور جو ہو چکی ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور ریاست کا مقصد لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ جس طرح وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا نا، آیت نمبر 29 سورہ صاد میں، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے اندر عدل و قسط کا قیام۔ تو یہ اسلامی ریاست ہے آج کے دور کی، یعنی یہ آج کے دور کی اسلامی ریاست ہے، اگر یہ شکیں اس کے اندر جو ہے وہ داخل کر دی جائیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب اس نظریے کی، یہ دونوں چیزوں کی تبلیغ کرتے تھے۔ ایک طرف تو وہ کہتے تھے کہ جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سربلند ہو جائے گا تو وہ نظام کیسا ہوگا، حکومت کا سٹرکچر کیسا ہوگا، یہ بھی دونوں کی تبلیغ کرتے تھے، یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے اندر جو ہے انہوں نے جو کام کیا، اس میں 3 چیزوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارا کام انہوں نے کیا نا، میری آج گفتگو کے حوالے سے جس نے متاثر کیا ڈاکٹر صاحب کی یعنی اس سوچ کو، ڈاکٹر صاحب کے 3 کتابچے ہیں۔ ایک ہے فرائض دینی کا جامع تصور، دوسرا ہے منہج انقلاب نبوی، یہ تو اچھی خاصی کتاب ہے، اور پھر ایک کتاب ہے خطبات خلافت۔
اچھا، یہ فرائض دینی کا جامعہ تصور جو ہے نا، اس کا لب لباب جو ہے وہ کیا نکالتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ باقی تفصیل تو وہاں پڑھ کر ہی پتہ چلے گی کہ دین کے غلبے کے لیے جہاد یا جدوجہد ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے. اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد نہیں کرتا، اور وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، یہ بھی اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ نے شاید سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. دوسری بات جو ہے نا، وہ ہے منہج انقلاب نبوی سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اب انقلاب آئے گا، تو اس انقلاب کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انقلاب کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیا نظریہ ہو. یعنی جو موجود ہے نا، وہ تو موجود ہی ہے. کوئی نئی چیز آپ پیش کریں گے تو لوگ اسے قبول کریں گے نا. تو نیا نظریہ ہو. اور دوسری بات وہ کہتے تھے کہ اگر نظریہ نیا نہیں ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہو. سمجھ گئے؟ تعبیر نہیں ہو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے. تو یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اب لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ جو یہاں مغل حکومت کرتے تھے محمد شاہ رنگیلا، اس جیسی حکومت بناؤ گے، یا کوئی اور وہ ترکوں جیسی بناؤ گے، یا عباسیوں جیسی بناؤ گے، یا امویوں جیسی بناؤ گے؟ یعنی اس لیے کہ پیچھے اس طرف دھیان جاتا ہے نا. اسی طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان ادوار میں ادارے موجود نہیں تھے، اختیارات کی تقسیم نہیں تھی. لہذا انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ویسے بڑی وہ تفصیل طلب ہے، میں ساری باتیں تو وہاں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. ساری بات تو توحید میں ہے. توحید کا تقاضا مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں یہ تھا کہ یہ بت غلط ہیں. اور آج کیا ہے؟ کہ آج یہ ہے کہ غیر اللہ کی حکمرانی غلط ہے. یہ نوٹ کر لیں، یہ فرق ہے. مکہ میں لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا یہ بت غلط ہیں، کیونکہ وہاں بت ہی موجود تھے، کوئی غیر اللہ کا حکمران موجود ہی نہیں تھا. آج بت موجود نہیں، آج کون موجود ہے؟ غیر اللہ کی حکمرانی موجود ہے. تو آج لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب، یہ نئی تعبیر یہ ہے. اور اسی طریقے سے جو مطلب یہ ہے کہ نیا سٹرکچر، نیا ڈھانچہ، نیا سٹیٹ کرافٹ آپ نے غور و فکر کے بعد جو بھی آپ کا وہ غور و فکر ہے، وہ لوگوں میں اس کی تبلیغ کرنا. تو یہ تبلیغ جو کرتے تھے، پھر وہی خطبات خلافت کی شکل کے اندر ایک کتاب بھی موجود ہے، خطبات خلافت کے. وہ خلافت جو ہے اس کا سٹرکچر یہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب جب تک زندگی رہی نا، تو وہ ان چیزوں کی تبلیغ کرتے رہے ہیں بھرپور طریقے سے. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب رخصت ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب کے بعد جو ڈاکٹر صاحب کی جماعت کی قیادت تھی، یعنی ڈاکٹر صاحب تو آپ سمجھ لیں کہ آپ فارغ ہو گئے، فوت ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب کے بعد تنظیم اسلامی کی جو قیادت تھی، اس پر کیا مجبوری تھی یہ نہیں مجھے پتا. کوئی مجبوری تھی ان کی، یا کوئی یوں سمجھ لیں کہ ان کو لالچ تھا، یا کوئی خوف تھا. اور ایک چوتھی چیز کیا ہے
کہ ان کے پاس کوئی ایسے مفکر پیدا ہو گئے ہوں جنہوں نے غور و فکر کر کے تو نتیجہ نکالا ہو کہ بھی علامہ اقبال بھی غلط تھا، مولانا مودودی بھی غلط تھا، اور ڈاکٹر اسرار بھی غلط تھا، اور صحیح چیز یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح چیز یہ ہے. وہ صحیح چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال انہوں نے اس طرح کی تو کوئی بات نہیں کی، لیکن خاموشی سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی اس فکر سے جو علامہ اقبال سے چلی آ رہی تھی، اس سے جو ہے وہ ٹرن لے لیا. اور وہ ٹرن کس طریقے سے لے لیا؟ اس کی تبلیغ ہی چھوڑ دی، اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا. اب آپ میں سے جو لوگ ہیں، میں ان کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. آپ کتنی دفعہ سالانہ اجتماع میں گئے ہوں گے؟ آپ کتنی دفعہ تنظیم کے پروگراموں میں گئے ہوں گے؟ آپ کتنی دفعہ تربیت گاہوں میں گئے ہوں گے؟ یہ باتیں جو آج آپ نے، میں نے کوئی آپ کو باہر سے نہیں سنائی. آپ 3 کتابیں پڑھ لیں: فرائض دینی کا جامع تصور، منہج انقلاب نبی، خطبات خلافت. آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر نہیں کہہ رہا تو پھر مجھے بتا دیں. یہ کبھی آپ کے کانوں نے سنی نہیں ہوگی. کم از کم 25 سال ہو گئے ہیں ان باتوں کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. اس کے بعد چلو عام لوگوں نے تو نہیں سننی تھی، جو کم از کم اس جماعت کے اندر ہے، تنظیم کے اندر ہے، کوئی تربیت گاہوں کے اندر، کوئی سالانہ اجتماع کے اندر، کوئی ایسے موقعوں کے اوپر کوئی تبلیغ. جب ڈاکٹر صاحب تبلیغ اتنی کرتے تھے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں انہوں نے اس سے انحراف اختراع کر لیا، پیچھا دکھا دیا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں، ایک چیز جو بحث آپ نے سنی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے تھے کہ غلبہ دین کی جد و جہد جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. فرض نہیں، فرض عین ہے. ساتھ کہتے تھے، ابھی بھی میں آپ کو اس کا ریکارڈ دے سکتا ہوں کہ منہ پر مار جائیں گے نمازیں روزے اگر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہیں کی. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ فرض عین نہیں ہے، بس ایک عام سا فرض ہے. فرض سارے برابر ہی ہوتے ہیں. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے. پھر کہنے لگے کہ یہ فرض کفایہ ہے. اس طرح کی باتیں جو وہ کرنے لگے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس سے یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. پھر جب دباؤ آتا تھا تو پھر کبھی کہنے لگ جاتے تھے. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو رخ اختیار کر لیا نا، وہ خلافت عامہ کی بجائے خلافت راشدہ، یہ رخ اختیار کر لیا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ ایک ہے ٹریڈیشنل سوچ، فکر، روایتی فکر. وہ تو مطلب یہ ہے کہ روایت خلافت راشدہ کی چلی آ رہی ہے. مطلب عام ہمارے علماء بھی کہیں گے کہ خلافت راشدہ کا نظام ہی آئے گا، وہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو بھی اکثر جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، وہ اسی طرف ہی جائیں گے کہ جو خلافت قائم ہونی ہے وہ خلافت راشدہ ہونی ہے. اچھا، اب اس کے مقابلے میں ہے نا جدید سوچ، جدید فکر علامہ اقبال کی یا مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ اب خلافت راشدہ نہیں آئے گی، نہ خلیفہ راشد آئے گا. اب خلافت عامہ ہوگی اور جدید سٹرکچر ہوگا اور جدید اداروں کے تحت وہ کام کرے گی. تو انہوں نے اس سے بھی پچپائی اختیار کر کے، اس کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں تنظیم اسلامی کا سلوگن کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ تنظیم اسلامی کا
پیغام نظام خلافت کا قیام، نظام خلافت کا قیام، قیام کس کو کہتے ہیں؟ قائم کرنا۔ اس کو بدل کر کیا بنایا؟ تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا قیام نہیں، پیغام یا نظام، کچھ اس طرح کیجیے۔ تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام، یہ بھی قیام نہیں ہے، یہ ان کو بھی پتا کہ قیام ہونا ہی نہیں ہے، صرف پیغام ہے تمہارے لیے۔ یہ بات تو ہے باریک سی، لیکن اس نے وہ ساری فکر جو تھی نا اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اور یہ اتنی باریک بات ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نہ۔ لوگ تو اس طرح سوچتے ہیں نا کہ جی پہلے بھی جمعہ ہی پڑھتے تھے، جمعے پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اب بھی دیتے ہیں، پہلے بھی ہم سالانہ اجتماع میں جاتے تھے، وہاں بھی درس ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تربیت گاہوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نیچے سے ساری بنیاد انہوں نے نکال دی۔ چنانچہ اس بنیاد کے اوپر پھر ایک متعدد تعداد جو ہے وہ علیحدہ ہوئی اور وہ شبان المسلمین کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اکٹھی ہوئی، اور خالد محمود عباسی صاحب اس کے سر خیل ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو یہ بات واضح کرنی تھی کہ ہمارے پیش نظر ایک جدید اسلامی ریاست ہے جو وہ سب جو ہے نا وہ حقوق دے جو خلافت راشدہ میں عوام کو اس وقت کے خلفاء جو ہے وہ دیتے تھے، اور اداروں کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ خلیفہ کو کوئی احتساب نہیں ہو سکتا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کرو، تو آج کون سا ہوگا؟ اس طرح کی باتیں بھی کہنے لگ گئے نا کہ جی امیر صاحب کا کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اصل کے اندر جو ہے وہ پھر انہی مقاصد کے لیے جو ہے وہ کہی گئی۔ بہرحال یہ ہے جی وہ، کیونکہ یہ باتیں تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہیں کہ جی اسلام کا غلبہ ہونا ہے، ریاست قائم ہونی ہے، یہ جدوجہد کر رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے۔ تو یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ غلبہ ہو جائے گا تو زرداری بیٹھے گا، نواز شریف بیٹھے گا، یا کوئی مولوی بیٹھے گا، کوئی مدرسے والا بیٹھے گا، بریلوی بیٹھے گا، دیوبندی بیٹھے گا، یہ تو اپنا ہی جھگڑا ڈال کے بیٹھ جائیں گے۔ تو وہ کس طریقے سے ادارے کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمت رہنمائی فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔